کے باوجود بھی جب چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر ہمارے پاس نمرولوجی میں، اسٹرالوجی میں، وظائف میں، روحانیت میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں اگر تھوڑا تھوڑا شامل کر لیں تو اس سے ہمیں روحانی طور کے اوپر غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ غیبی مدد جو ہے ہمیں کانفیڈنس کی صورت میں ملتی ہے، یہ غیبی مدد ہمیں رزق کی بڑھاوے کی شکل میں مل جاتی ہے، یہ غیبی مدد جو ہے ہمیں کسی بھی طور پہ ہماری شخصیت میں، ہمارے اورا میں تسخیر کا بڑھ جانا اور لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں کہ لوگ ہمیں عزت دینا شروع کر دیں، لوگ ہمیں ویلیو دینا شروع کر دیں، ہم جس جگہ بھی جائیں وہاں پہ لوگ کسی نہ کسی طور پہ ہمیں محبت دیں، یا ہم اگر کام کر رہے ہیں اور ہمارا حسن اخلاق بھی بہت اچھا ہے تو لوگ ہمارے پاس بار بار واپس آئیں۔ بالکل مالی طور پہ لوگ بے شمار پریشان ہیں اور اپنے طور کے اوپر استطاعت کے مطابق محنت بھی کر رہے ہیں، جی بالکل، لیکن چونکہ ملکی حالات اس طرح کے ہیں اور وسائل نہیں مل پا رہے کہ وہ جو محنت یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا، اسی وجہ سے لوگ کسی طور کے اوپر یہ خواہش رکھتے ہیں یا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ ہمیں اس محنت کا فائدہ ملے، کیونکہ لوگوں میں مایوسی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ مایوسی بڑھ رہی ہے کہ ہم سارا سارا دن رزق کے اڈے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی گاہک آئے، ہماری بزنس چلے، ہمیں کوئی مزدوری مل جائے، ہم کچھ جو ہے اپنی چیزیں بیچ لیں اور اپنے بچوں کے لیے روزگار کے لیے کچھ کر لیں۔ بڑے اچھے اچھے کاروبار ہیں جو بالکل اسلم کا شکار ہیں اور مطلب سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اب مہنگائی اتنی ہے کہ بندہ گروسری کی جو مطلب بیسک چیزیں جو ہے نا ان کو کچھ بنیادی آپ کی چیزیں ہیں جس میں بجلی کے بلز ہیں، یوٹیلیٹیز بل ہیں، ان کے لیے بھی انہیں بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے، ہر وقت گھر میں ڈپریشن اور چڑچڑاپن ہو رہا، اور گھر کا ہر فرد بھی کما رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ضروریات آپ کی بڑی مشکل پوری ہو رہی ہے، خاص کر ایسے لگتا ہے جیسے مطلب برکت ہی نہیں رہی۔ بے شک ایسی ہے، تو آج کل ماحول یہی ہے کہ لوگ یہی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے یا تو گھروں میں برکت نہیں رہی یا ہماری روزی میں برکت نہیں رہی، اور یہی چیز ہے بیسکلی۔ لیکن اس میں سب سے مین چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے نا ایک مسلمان کا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مایوسی جو ہے وہ تو کفر ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کا توکل جو ہے وہ اللہ پہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ بے شک جو ہے وہ رازق، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور محنت جو ہے وہ آپ نے اپنی کرنی ہوتی ہے، محنت بھی کرنی ہوتی ہے، نیت بھی آپ کی مخلص ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اوپر فرائض چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط جو ہے اپنی رکھ دی کہ آپ کے اوپر نماز فرض کر دی گئی، آپ کے اوپر جو ہے وہ صدقے کے علاوہ زکوٰۃ فرض کر دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ آپ کا وہ حسن اخلاق جو کہ آپ کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، یا اس حقوق العباد ہے، یعنی کہ جس جگہ کے اوپر آپ ایون کام بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ایک محبت کا فضا ہونا چاہیے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کی ذات سے خوشی محسوس کرے۔ لیکن یہاں پہ جب چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں، الٹ ہوتی ہیں کہ ہماری گھر کی پالیٹکس بھی چلتی ہے، کام کی پالیٹکس بھی چلتی ہے، ہم دوسروں کی خرابی کر کے اپنی اچھائی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مطلب کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے لیکن وہ دوسرے سے چھن جائے، حالانکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو دوسرے کو دیا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی خوشی میں خوش ہونے کے ساتھ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی وہ نعمتیں مل جائیں معاملات، تو اس اعتبار سے ہم یہ حسد، جیلسی، بغض یہ چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا نا ایک بینگ اے مسلم اپنے اندر سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں پہ یہ چیزیں بنیادی طور کے اوپر کم کرنا شروع کر دیں گے وہیں پہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ اپنے فرائض کے بعد، محنت کے بعد، اور آپ محنت بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو رزق نہیں مل رہا، یا آپ کی تمام تر چیزیں پوری ہیں، جیسے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کا حسن اخلاق بھی بہت اچھا ہے، آپ حقوق العباد بھی پورے کر رہے ہیں، آپ دینی فرائض کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی توفیق کے مطابق دے رہے ہیں، جب آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ راستے نہیں کھل رہے اور چیزیں بند ہیں، چیزیں وسائل کے مطابق آپ کو مل نہیں رہی، یا آپ اگر کما بھی رہے ہیں تو وہ آپ کی کمائی آپ کے اوپر رک نہیں رہی، کہ آپ پورے مہینے میں اگر 1,00,000 روپے کما رہے ہیں، 2 لاکھ کما رہے ہیں، 3 لاکھ بھی کما رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک بھی روپیہ جو ہے وہ سیو نہیں ہو رہا، بچ نہیں رہا، کوئی نہ کوئی خرچہ آ جاتا ہے، مطلب پورے مہینے میں آپ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ چیزیں لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے جب آپ یہ ساری چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، سب کچھ بہتر کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کے بعد والا جو عمل ہے کہ اس کے باوجود بھی جب چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر ہمارے پاس نمرولوجی میں، اسٹرالوجی میں، وظائف میں، روحانیت میں
بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں اگر تھوڑا تھوڑا شامل کر لیں تو اس سے ہمیں روحانی طور کے اوپر غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ غیبی مدد جو ہے ہمیں کانفیڈنس کی صورت میں ملتی ہے. یہ غیبی مدد ہمیں رزق کی بڑھاوے کی شکل میں مل جاتی ہے. یہ غیبی مدد جو ہے ہمیں کسی بھی طور پہ ہماری شخصیت میں، ہمارے اورا میں تسخیر کا بڑھ جانا اور لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں کہ لوگ ہمیں عزت دینا شروع کر دیں، لوگ ہمیں ویلیو دینا شروع کر دیں. ہم جس جگہ بھی جائیں وہاں پہ لوگ کسی نہ کسی طور پہ ہمیں محبت دیں. یا ہم اگر کام کر رہے ہیں اور ہمارا حسن اخلاق بھی بہت اچھا ہے تو لوگ ہمارے پاس بار بار واپس آئیں. تو یہ تمام تر کچھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ اپنے روز مرہ کے معمولات میں اگر شامل کر لیں تو اس سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. شاہ صاحب دیکھتے ہیں موسٹلی کئی لوگ مطلب ہوتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی بات کرنے کا انداز یا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ ان کی عزت کریں، ان سے سیکھیں. اسی طرح بعض کو بچہ بڑی سمجھداروں والی بات کر رہا ہوتا ہے، جو بڑے نہیں اس طرح کر سکتے، تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پیدائشی طور پہ بھی مل جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں پہ آپ کا اپنا نصیب بھی ہوتا ہے. پھر نصیب کے ساتھ آپ کی نیت ہوتی ہے. بنیادی چیز ہے کہ آپ کی نیت اگر کسی اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ آپ کی اس نیت کے بدلے آپ کو 70 گنا واپس وہ آپ کو 70 گنا واپس لوٹا. بظاہر چاہے فیس پہ جتنے مرضی ماسک لگا لیں لیکن اللہ تعالیٰ اللہ سے تو آپ کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتے. بالکل. اور سر دیکھیں کائنات جو ہے وہ بھی دیکھیں کہ نیورولوجی سے ایک توازن چل رہا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو ہے وہ نمبرز کے اکارڈنگلی اور ایون کہ قرآن کو بھی کسی نہ کسی طور پہ نمبرز کے اکارڈنگلی لے کے چل رہا ہے. اب نو ڈاؤٹ کہ وہ عربک لینگویج میں ہے اس ٹائم، کیونکہ جو وہاں پہ ایک قوم تھی جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا وہ عربی بولنے والے تھے. بالکل. اسی اعتبار سے کیونکہ قرآن جو ہے وہ تا قیامت کے لیے ہر قوم کے لیے اور ہر مذہب کے لیے، ہر فقہ کے لیے، ہر خطے کے لیے نازل ہوا مکمل. تو اس طرح بہت ساری اقوام ایسی ہیں کہ جن کی زبان عربی نہیں ہوتی، تو وہ بہت ساری چیزیں سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں. پھر ہم لوگ تھوڑی اپنی بھی سستی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے طور کے اوپر پورا نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم صرف برکت کے طور کے اوپر اس کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں. لیکن اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے نمرولوجی کا اتنا حسین امتزاج رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو پڑھنا شروع کر دیں ڈیپلی طور کے اوپر تو آپ جو ہے حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نمرولوجی کو کس خوبصورتی سے پرویا ہوا ہے. جیسے کہ قرآن میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر صرف ہم لوگ بسم اللہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک عدد آ جاتا ہے 786. اسی طرح اللہ کا جو نام ہے اس کے عدد آ جاتے ہیں 66. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے اس کے اعداد جو ہے وہ 92 آ جاتا ہے. اسی طرح مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو نام گرامی ہے ان کے اعداد 110 آ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، اینجلز ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بھی نمبرز ہیں، ان کی بھی نمبرز کی پاور سے اپنی زندگی میں روحانیت کو ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ اینجل نمبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انفرادی طور کے پر آپ کی شخصیت سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہر ایک جیسے کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق اس میں سے 11 نکال دیں، جو باقی بچے وہ آپ کا اینجل نمبر ہو جاتا ہے، یا اس کو سنگولر ڈیجٹ میں لے جائیں وہ آپ کا اینجل نمبر ہو جاتا ہے. لیکن اس میں کچھ اینجل نمبرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ زوڈک سائنس یا ڈیٹ آف برتھ سے ہٹ کے اگر ہم لوگ اسلامی طور کے اوپر اس کو نکال کے کیلکولیٹڈ طور کے اوپر لے کے چلیں تو اس سے ہمیں فائدہ یا برکت جو ہے وہ زیادہ دگنا یا 10 گنا ملنا شروع ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ اینجل نمبر ایسے ہوتے ہیں جس سے ہماری اگر ہم اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں یا ہم اس کو اپنی کسی بھی چیز میں استعمال کر لیں، جیسے اپنے موبائل نمبر میں، گاڑی میں، آفس کے نمبر میں، گھر کے نمبر میں، یا کسی بھی چیز کے اوپر لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے آپ کی شخصیت کی جو تسخیر ہے، آپ کا جو اورا ہے وہ آپ کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جب اورا آپ کا اسٹرانگ ہوگا تو لوگ آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کے قریب رہنا پسند کریں گے، آپ سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہیں گے اور بار بار آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر کانٹیکٹ کرتے رہیں گے، آپ کو ملنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اسی طرح کچھ اینجل نمبر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ لکھ کے اپنے پاس رکھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جو روحانی سسٹم پوری کائنات میں چل رہا ہے اس میں جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں آپ کی رزق کے اوپر، جو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں آپ کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کہ آپ جو کما رہے ہیں
کسی نہ کسی طور کے پر ان میں آپ کو آپ کی نیت کا جو اجر یا پھل ہے اس میں آپ کو روحانی طور پہ ہیلپ آؤٹ کرنا شروع اضافہ ہونا شروع ہو جائے برکت. تو ان اینجل نمبرز کو اگر آپ لکھ کے اپنے پاس رکھیں یا اپنی کسی پرس میں رکھیں، والیٹ میں رکھیں، یا کسی ایسی جگہ کے اوپر لکھ کے رکھ دیں جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی طور کے اوپر مالی طور پہ فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے، مالی طور پہ آپ کو مدد و نصرت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو آج کل جو معاشی طور کے اوپر پریشانی ہے، بدحالی ہے، مایوسی ہے، بے برکتی ہے، آج کل کے دور میں جہاں پہ آپ اپنی باقی ساری چیزیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، فرائض پورے کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، اسی میں اگر آپ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں جو کہ اینجل نمبرز کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور وہ کر کے آپ کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھ رہے ہیں، تو اس کی برکت سے چیزیں آپ کو دگنی یا تگنی ملنا شروع ہو جائیں. ہم نے کئی جگہ مطلب اینجل نمبرز پہ پروگرام وغیرہ کیے ہیں، لوگوں نے بڑی رائے بھی دی اس میں. اچھا وہ موسٹلی ہم نے مطلب ان کو بتایا بھی ہے کہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کی کیلکولیشن کر کے جو فائنل آپ کا ڈبل ڈیجٹ آتا ہے اس کو پھر آپ چاہے سنگل پہ لے جائیں، وہی آپ کا اینجل نمبر آ جائے گا. لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں جی ہمیں آپ بتائیں اینجل نمبر بتائیں. دیکھیں میں جو آج کے پروگرام میں نمبر بتاؤں گا نا جی وہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے بالکل، یہ ہر شخص کے لیے علیحدہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ریلیٹ کرتا ہے، نہ ہی آپ کے نام سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ وہ نمبر ہے جو کہ سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے اور سب اس کو اسی نمبر کو یوز کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب اس کو کرنے کا طریقہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا اس کا کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک اس طرح کا اسکوئر پیپر لے لینا جو کہ بالکل برابر ہو، اسکوئر ہو، مربع شیپ. ہاں. دوسرا آپ نے ایک لے لینا سبز رنگ کا کوئی پین، ٹھیک ہو، گرین کلر. اب اس سبز رنگ کے پین سے آپ نے یہ جو پیپر ہے اس کے چاروں کونوں میں آپ نے اللہ کا نام لکھ دینا، یا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لکھ دیں چاروں کونوں میں. اور اس کے درمیان میں آپ نے بالکل سینٹر میں 3 اینجل نمبرز لکھنے ہیں جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے 502 502 502. اس کے نیچے آپ لکھیں گے 714 714. اس کے نیچے پھر آپ لکھیں گے 510 یہ 3 نمبر آ جائیں گے، 502 714 اور 510. یہ 3 نمبر بالکل پیپر کے آپ نے سینٹر میں لکھنے، چاروں کونوں پہ آپ نے اللہ کا نام لکھ دینا ہے. لیکن اب یہ لکھنا آپ نے ایک تو سبز رنگ سے، دوسرا پھر آپ نے اس کو جو فولڈ کرنا ہے، اس کو فولڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے اس کو اس طرح کونا سے کونا ملا کے اس کو ٹرائنگل شیپ میں فولڈ کرنا ہے، تکون جیسے، یہ تکون والا ٹرائنگل ہونا چاہیے. اور پھر اسی کو آپ مزید ایک فولڈ کر کے یہ ٹرائنگل شیپ میں، تو یہ ایک چھوٹا سا ٹرائنگل بن جائے گا. اس کو آپ کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر رکھ دیں جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، پرس میں، والیٹ میں، یا جس جگہ کے اوپر آپ اپنے کام کی جگہ کے اوپر، جیسے آپ کا گلہ ہے، کوئی کیش کاؤنٹر ہے، منی باکس ہے، یا آپ کا لاکرز ہیں، بینک میں بھی رکھ سکتے ہیں. نہیں بینک میں رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے پاس اس کو رکھیں، مطلب جہاں پہ آپ کے گھر، جہاں پہ آپ روز کی سیونگ یا روز کے پیسے جہاں پہ آپ رکھ رہے ہو، جیسے کہ آپ روز جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اپنی جیب میں رکھ رہے ہیں تو اس کو جیب میں رکھیں. اچھا والیٹ کا فرما رہے ہیں، اس پہ یا اللہ لکھا ہوا ہے تو وہ والیٹ پاکٹ، ہاں اگر آپ بیگ میں رکھ رہے ہیں تو پھر آپ نہیں رکھیں، نہ رکھیں، پھر آپ اس کو وہاں پہ رکھیں جہاں پہ گھر میں آپ اپنے پیسے رکھیں. مطلب لیڈیز تو رکھ سکتی ہیں اپنے ہینڈ، وہ اپنے پرس میں رکھیں، لیکن اس کو اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ اپنے ڈیلی بیسس کے اوپر پیسے رکھتے بھی ہیں اور نکالتے بھی ہیں. اس کو اس جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ ڈیلی بیسس کے اوپر پیسے انٹر بھی ہوں اور پیسے نکلیں بھی. ٹھیک ہوگا، بہت بہت شکریہ ہوگا. ناظرین اب یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس کے بعد آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ